میرے مرنے پہ تعزیت کون کرے گا؟ اس نے میٹرک کے بعد میڈیکل سائنسز کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر بننے کی خواہشمند تھی۔ میڈیکل سائنسز کا انتخاب کرنے کے بعد اس نے انٹر پاس کیا اور پھر MBBS میں داخلہ لیا۔ رات دن محنت کرنے کے بعد اس نے MBBS کے امتحانات کو بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا اور پھر ایک اسپتال میں ہاؤس جاب کرنے لگی۔ اسی دوران کرونا کی وبا نے سر اٹھا لیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دور اب کئی دن اسپتال میں رہتی، کرونا کے مریضوں کا علاج کرتی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کے جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ وارڈ میں 2 دن میں ایک چکر لگا کر چلے جاتے ہیں، جبکہ مریضوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس جیسی کئی نئی انٹرن لڑکیوں پہ ہوتی ہے جو اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان کے سامنے کئی کرونا کے مریض یومیہ بنیادوں پر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کرونا کے مریضوں کا نہ صرف خیال رکھتے ہیں بلکہ ہر تھوڑی دیر میں ان کے خون کے نمونے حاصل کرتے ہیں، ان کے وینٹ کو دیکھتے ہیں۔ آج وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ میں نے اس سے وجہ جاننی چاہی تو اس نے وجہ دریافت کی کہ اگر میں مر گئی تو میرے مرنے پہ تعزیت کون کرے گا۔ اس نے بتایا کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، جنہوں نے قوم کو ورغلایا، جنہوں نے کرونا کو پھیلایا، ان کے مرنے پر تعزیتیں ہو رہی ہیں، مگر ہمارے مرنے پر تو کوئی تعزیت نہیں کرتا۔ گزشتہ دنوں ایک دوست کا انتقال ہوا۔ وہ بھی کرونا سے ہی مری تھی، لیکن کسی سرکاری یا کسی ڈاکٹر کی تنظیم کے عہدیدار نے اس کی موت پر افسوس تک نہ کیا۔ آج اس کے گھر والے رو رہے ہیں۔ وہ گھر کی کمانے والی تو نہیں تھی، لیکن اس کا جذبہ تھا۔ میں نے اس کی موت، اس کی امیدوں کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو تمہارے مرنے پر کوئی تعزیت کرے، تمہارے مرنے پر افسوس ہو، تمہارے مرنے پر ٹویٹ ہو، تو ان کے لیے کام کرو جن کی رسائی ٹی وی تک ہے، جو اس ملک کی رعایا ہیں۔ تو تم بھی مر جاؤ، چاہے کسی اسکینڈل میں پھنسی ہو یا پھر ملازمت میں ڈنڈی مار رہی ہو، تب بھی تمہارے مرنے پر افسوس ہوگا۔